سوال کیجئے. سوال سر وہی سوال. سر اگر میں کوشچن. جی سید رفیع اللہ صاحب. تھینک یو جناب اسپیکر. کوشچن نمبر 2-3. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری کیجئے. جناب اسپیکر یہ آنسر میں خود آن کر رہے ہیں کہ یہ امر انتہائی افسوسناک ہے کہ وزارت ڈویژن کی جانب سے سوالات کے جوابات میں عمومی غیر تسلی بخش انداز دیے جا رہے ہیں. جواب میں وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ بعض آئل مارکیٹ کمپنیاں OMCs اور پیٹرول پمپس مصنوعات قلت پیدا کرنے میں ملوث پائے گئے ہیں. اس ضمن میں شکایات بھی وصول ہوئی ہیں. تاہم کارروائی کی تفصیلات کے بجائے صرف واٹس ایپ گروپس بنانے کا ذکر کیا گیا ہے. کیا حکومت واٹس ایپ گروپس کے ذریعے چلائی جا رہی ہے؟ لہٰذا یہ دریافت کیا جاتا ہے کہ مذکورہ تحقیقات انکوائری کب تک مکمل کی جائے گی؟ جی سوال کیجئے. سوال سر وہی سوال. سر اگر میں کوشچن صرف یہ کروں تو وہ تو میں نے کوشچن کیا تھا, اس کا آنسر غیر تسلی بخش آیا ہے. اس لیے میں تفصیلاً چاہ رہا ہوں کہ اس کا جواب ملے کہ اب ایران امریکہ جنگ شروع ہونے کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے نتیجے میں. تقریر نہیں, سوال کیجئے پلیز. سر میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ اس نتیجے میں جو آئل. I would also like to bring to the notice of Excellency. Excellency, I would like to bring to your notice that the First Lady of Pakistan is also sitting in the members here, with the members, and she is also welcoming you. Ji, Ali Parvez Sahab. جی علی پرویز صاحب. ڈاکٹر طارق فضل صاحب. سر اگر کائنڈلی ذرا ریپیٹ کر دیں, میں تھوڑا آپ کے. یہ کوشچن نمبر 23 تھا. یہ کوئی کنفیوژن ہوئی ہے کہ آپ لوگ سوچ رہے تھے کہ آج ہم میں سر آپ کے پاس ڈائس پہ تھا کوشچن آر شاید نہیں کریں گے بیکاز آف دا چائنیز ڈیلیگیشن. جی لا منسٹر صاحب آج یہ مائک کھولیں. لا منسٹر صاحب کا سارے اسی میں تھے. ہم نے بھی ابھی سینٹ میں جانا ہے سر, انہیں وہاں پہ ریسیو کرنا ہے کچھ لوگوں نے. تو یہ کویسچنز کو اگر ہم آگے ریفر کر دیں فار ٹمورو سیٹنگ تو اس بزنس میں آ جائیں گے. ایک دو اور ایشوز ہیں سر, ان پہ بات ہو جائے. آپ موشن موو کریں. یہ کویسچن کل پہ تو نہیں جا سکتے مگر یہ آگے چلے جائیں گے, اور کب جائیں گے ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جی وہ ٹھیک ہے. چیئرمین صاحب ریسیو کر لیں ان کو باہر سے. جی تو یہ موشن موو کیجئے. That under the relevant provisions of the rules of procedure of the National Assembly, the question hour for today may please be dispensed with, suspended, and it may be taken at some other day. Now I put the motion to the House. The question is that the motion has moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. جی لیو اپلیکیشن لے لیں. محمد عبدالغفار بٹو صاحب, پیر آفتاب حسین جیلانی صاحب, آسما ارباب عالمگیر صاحبہ, فتح اللہ خان صاحب, محمود قادر خان صاحب, شندانہ گلزار صاحبہ, فاروق خان صاحبہ, امبر مجید صاحبہ, فیصل امین صاحب, چنگیز احمد خان صاحب, محمد اظہر لغاری صاحب, علی سرفراز صاحب have requested for grant of leave. Is leave granted? Granted. راجہ پرویز اشرف صاحب. راجہ صاحب آپ بات کرنا چاہ رہے تھے. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, یہ 18 تاریخ کا واقعہ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر ایک کلپ جو ہے وہ وائرل ہوا, اور وہ اس میں یہ تھا کہ ایک خاتون جس کو ڈرگ سپلائی کرنے کے الزام میں گرفتار تھی اور اس سے تحقیق ہو رہی تھی, وہ جب کورٹ میں آئی تو اس نے کوئی میرا نام لیا. بعد میں آدھے گھنٹے کے بعد ایک دوسرا کلپ آیا کہ ان کے جو وکیل تھے وہ آئے اور انہوں نے ایکسپلینیشن دی کہ یہ خاتون جس وقت کورٹ میں گئی ہے
تو اس نے کہا کہ مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ میں راجہ پرویز اشرف کا نام لوں۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں لگی کہ کوئی اور راجہ پرویز بھی ہو سکتا ہے، میرا اس سے کیا تعلق لینا دینا کیا ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال بعد میں یہ کلیریفیکیشن جس وقت آ گئی تو لیکن سوشل میڈیا پر تو باندھ کی بولیاں تھیں اور مختلف لوگ اس پہ اپنے کمنٹس کر رہے تھے، ویلاگ بنا رہے تھے، لیکن میں مشکور ہوں جناب اسپیکر، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فوری طور پر اس کا نوٹس لیا۔ میں اپنی پارٹی کا، اپنی لیڈرشپ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی اس کا نوٹس لیا، اور اس کے علاوہ میں اپنے تمام دوستوں کا، فیملی ممبرز کا، خاص طور پر اپنے سیاسی مخالفین کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس چیز کا احساس کیا اور انہوں نے برملا اس کا اظہار کیا کہ یہ بات جو ہے یہ کسی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میرے صرف آج میں کچھ نہیں اس بارے میں کہنا چاہتا، میں خدا کے فضل و کرم سے میں نے ایک اسپاٹ لاس، ایک بے داغ زندگی گزاری ہے۔ میں اس ہاؤس کا چوتھی بار ممبر ہوں، اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہوں، اسپیکر رہا ہوں نیشنل اسمبلی کا، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو فیک نیوز ہیں یا یہ جو شوشا نیوز ہیں یا کسی کو ملائن کرنے کے لیے یا کوئی اور موٹیو حاصل کرنے کے لیے، لیکن اسی خاتون نے پہلے کسی اور شخصیت کا نام لیا اور یہ میرا خیال ہے ڈیفلیکشن کرنے کے لیے کہ توجہ جو ہے وہ بٹ جائے یا کوئی اور اس سے کوئی فائدہ ہو جائے یا کوئی معاملے کو اور کسی طرف ڈالنے کی کوشش کی، آپس میں بحث چھڑ جائے۔ تو اس کا ایک ہی میں چاہوں گا، جناب سے یہ گزارش کروں گا کہ کوئی ایسا نظام وضع کرنا چاہیے کہ جب تک تحقیق مکمل نہ ہو جائے، تفتیش مکمل نہ ہو جائے، کورٹ میں کیس نہ آ جائے، اس کے بارے میں ہر قسم کے تبصرے جو ہیں وہ نہ صرف اس سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہیں بلکہ کئی شرفا کی پگڑیاں اچھالنے کے مترادف ہے۔ تو جناب والا، یہ تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ ابھی کسی سیاستدان پر مقدمہ الزام آتا ہے تو اس کو میڈیا کے کٹہرے میں کھڑے کر کے اس کی ایسی کی تیسی پھیر دی جاتی ہے، اور پھر 10 سال کے بعد کورٹ بھی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کو باعزت طور پر بری کیا جاتا ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ 10 سال جو اس کی آپ نے ایسی کی تیسی پھیری، اب اس کی کیا آپ عزت بحال کریں گے؟ تو اس کے لیے میں لا منسٹر صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، باقی ہمارے عمائدین بیٹھے ہیں، سیاستدان بیٹھے ہیں، تو میری صرف یہ گزارش ہے، میں کسی پہ کوئی اس پہ، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اور بلکہ میں چیف منسٹر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، وہ کل تشریف لائے، آپ نے خود وہاں کے آئی جی سے اور باقی جو حکام تھے ان سے جب معلومات حاصل کی تو آپ کے سامنے حقیقت آئی، مجھے بھی پتہ چل گیا اپنے سورسز سے کہ یہ ایک بڑی لو قسم کی بات تھی اور اس کے پیچھے کوئی اور موٹیو تھا۔ اس کے مسئلہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے اس بحث کو کسی اور طرف الجھا دیا جائے